بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ نومید کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے باب سوم در عمل اسماء عاملہ یازدہ قسم است۔ اول اسماء شرطیہ بمعنی ان نو است: من، ما، این، متا، ایون، انا، اذما، حیثما، مہما۔ فعل مضارع را بجزم کنند چون من تغریب اضرب وما تفعل افعل وَأَيْنَ تجلس اجلس ومتى تقم اقم وَأَيُّ شَيْءٍ تأكل آكل وَأَنَّ تكتب اكتب وَإِذْمَا تسافر أسافر وحيثما تقصد اقصد ومهما تقعد اقعد۔ دوم اسماء افعال بمعنی ماضی چون ہیہات، شتانا، ہیہات و شتانا و سرعانا۔ اسم را بنا بر فاعلیت برفا کنند چون ہیہات یوم العید ای بعیدہ۔ آج کا جو سبق ہے یہ اسماء عاملہ کے بیان میں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا حروف کے عمل کے بیان میں، اور بعد افعال کے عمل کا بیان کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے پڑھا۔ اب جو ہے تیسری قسم اسم کے عمل کے بیان میں ہے۔ اسم جو ہے کیا عمل کرتا ہے، اس کا عمل کیسا ہوتا ہے، سنیں۔ پہلا باب حروف کے بیان میں تھا، حروف عاملہ کے بیان میں۔ دوسرا باب افعال عاملہ کے بیان میں، اور تیسرا باب جو ہے اسماء عاملہ کے بیان میں۔ تیسرا اور یہ لاسٹ باب ہے آخر۔ باب سوم تیسرا باب در عمل اسماء عاملہ، تیسرا باب اسماء عاملہ کے عمل کے بیان میں۔ وہاں یازدہ قسم است اور یہ 11 قسمیں ہیں۔ تیسرا باب جو ہے یہ اسماء عاملہ کے عمل کے بیان میں، یعنی وہ اسماء جو عمل کرنے والے ہیں اس کے عمل کے بیان میں ہے کہ اس کا عمل کیسا ہوتا ہے، اس کے بیان میں ہے، اور یہ 11 ہے۔ کتنے ہیں یہ؟ 11 قسمیں ہیں۔ اول پہلی قسم اسماء شرطیہ ہے۔ پہلی قسم اسماء شرطیہ ہے، اور یہ اسماء شرطیہ کس کے معنی میں؟ بمعنی ان کے معنی میں۔ وہ اسماء شرطیہ جو ان کے معنی میں ہوتے ہیں۔ وہاں 9 است اور یہ 9 ہے، یعنی جو ان کے معنی میں ہے وہ 9 ہے۔ پہلی قسم اسماء شرطیہ ہے جو ان کے معنی میں ہے اور وہ 9 ہے، یعنی پہلی قسم جو ہے اسماء شرطیہ ہے جو ان کے معنی میں ہے، اور جو ان کے معنی میں ہے وہ 9 ہے۔ اور ان کیا ہے؟ یہ اسم شرط ہے۔ یہ دیکھیں آپ: من، ما، این، متا، ایون، انا، اذما، حیثما، مہما۔ من، ما، یہ جتنے آپ 9 ہیں، یہ 9 جو ہے ان کے معنی میں ہیں، اور یہ 9 جو ہے اسم شرطیہ ہے۔ فعل مضارع را بجزم کنند، فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دو فعل ہوتے ہیں تو اگر فعل مضارع ہیں تو یہ فعل مضارع کو جزم کر دیں گے، فعل مضارع کو جزم کر دیں گے۔ اور اگر ماضی ہے تو لفظوں میں یہ کچھ عمل نہیں کرے گا۔ یہ جتنے ہیں، یہ اسماء جتنے ہیں لفظوں میں کچھ عمل نہیں کریں گے لیکن معنی میں عمل کرے گا۔ ماضی میں لفظ میں عمل کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہے، اس لیے اس پر اس کا عمل نہیں ہوگا، لفظاً معنن ہوگا۔ یہ فعل مضارع کو جزم کریں گے، یہ 9۔ مثال دیکھیں آپ، چون جیسے من تضرب اضرب، جسے تو مارے گا میں ماروں گا۔ تضرب اضرب، با پر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سکون ہے، جزم ہے، پہلا پر بھی سکون ہے،
جزم ہے, دوسرا پر بھی سکون ہے. کون کر رہا ہے؟ من کر رہا ہے. اور کس کے معنی میں ہے یہ؟ ان کے معنی میں ہے. یہ نوو جو ہے ان کے معنی میں ہے. جو ان شرطیہ ہے تو جو ان کا معنی ہے وہی معنی ان سبوں کا ہوگا. یعنی ان شرطیہ ہے تو اس کے معنی بھی وہی ہوں گے. جیسے دیکھیں آپ, چوں من تغریب ادرب, جسے تو مارے گا میں ماروں گا, شرط ہے یہاں پر. وما تفعل افعل, جو کام تو کرے گا میں کروں گا. اینا تجلس اجلس, جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا, شرطیہ ہے یہ. متا تقم اقم, جب تو اٹھے گا میں اٹھوں گا. ایو شعین تاکل آکل, جو چیز تو کھائے گا میں کھاؤں گا. انا تکتب اکتب, جہاں تو لکھے گا میں لکھوں گا. ازما تسافر اسافر, جب تو سفر کرے گا میں سفر کروں گا. حیثو ما تقصد اقصد, جس چیز کا تو قصد کرے گا میں کروں گا. مہما تقعد اقعد, جب تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. تو اس میں پہلا جو ہے پہلا شرط ہے اور دوسرا جزا ہے. یعنی جہاں بھی ان شرطیہ ہوتا ہے تو پہلا والا کو شرطیہ کہتے ہیں. پہلا جملہ پہلا تو ان شرطیہ جو ہے اس کا عمل ہی یہ ہے کہ ایک جو ہے شرط ہوتا ہے اور ایک جزا. یعنی یہ جو نوع جو ہے جس پر داخل ہوں گے تو شرط و جزا کا معنی پیدا ہوگا. اس میں شرط و جزا کا معنی پیدا ہوگا. چلیے, یہ پہلی قسم تھی کس کی؟ اسماء عاملہ کی. دوسری قسم اسماء افعال ہیں. دوسری قسم اسماء افعال بمعنی ماضی. اسماء افعال ماضی کے معنی میں. کیا مطلب؟ یعنی وہ اسماء افعال جو ماضی کے معنی میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ اسم تو ہیں, وہ اسم ہے, اصل میں وہ اسم ہے, لیکن اس میں فعل کا معنی پیدا ہوتا ہے. وہ اصل میں اسم ہے لیکن اس میں فعل کا معنی پیدا ہوتا ہے, اور فعل کا معنی اس سے سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ اسماء افعال اسے کیوں کہتے ہیں, تو جواب یہ ہے کہ افعال تو الگ ہیں, فعل الگ ہیں, اسم الگ ہے, تو پھر ایسا اسماء افعال کیوں کہا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ اصل میں اسم ہے لیکن اس کے اندر فعل کا معنی بھی پایا جاتا ہے, اسی لیے اسے اسماء افعال بھی کہا جاتا ہے. اور کس کے معنی میں ہے یہ؟ بمعنی ماضی, ماضی کے معنی میں. اور یہ تین ہے, حیحاتہ ہے, شطانہ ہے اور سرعانہ. یہ سرعانہ ہے. اسماء افعال کتنے ہیں؟ تین ہیں, حیحاتہ, شطانہ اور سرعانہ. چلیے, دوسری قسم اسماء افعال ہے بمعنی ماضی جو ماضی کے معنی میں ہے. چوں جیسے حیحاتہ, حیحاتہ کس کے معنی میں؟ بعودہ, دور ہوا. شطانہ کس کے معنی میں ہے؟ افترقہ, جدا ہوا. سرعانہ یہ کس کے معنی میں ہے؟ جلدی کی. تو حیحاتہ, شطانہ, سرعانہ یہ اصل میں اسم ہے لیکن اس میں فعل کا معنی موجود ہے, اسی لیے اس کو اسماء افعال کہا جاتا ہے. اس کا عمل کیا ہے دیکھیں آپ. اس میرا بنا بر فاعلیت برفا کنند, یہ اسم کو فاعلیت کی بنا پر رفع کرتے ہیں. اسم کو کیا کرتے ہیں؟ یہ اسم کو فاعلیت کی بنا پر رفع کرتے ہیں. چوں جیسے حیحاتہ یوم العید, تو یوم کیا ہے؟ یہ فاعل ہے, اور اس کو کیوں رفع دیا؟ فاعلیت کی بنا پر, کیونکہ اس میں جو ہے یوم جو ہے یہ فاعلیت ہے, اس کے اندر فاعلیت ہے, یعنی یہ فاعل ہے یہ, اسی لیے حیحاتہ نے اس کو اسم دیا. کس نے اس کو اسم دیا؟ یہ کس نے اس کو رفع دیا ہے؟ حیحاتہ نے. کیوں دیا ہے؟ یوم چونکہ فاعل ہے, فاعل ہونے کی وجہ سے یوم کو حیحاتہ نے رفع دیا ہے. چلیے, حیحاتہ یوم العید اے بعودہ, یعنی عید کا دن دور ہوا, عید کا دن دور ہوا. اب میں بلفظ دیگر اس کو سمجھاتا ہوں, سنیں. کہہ رہے ہیں کہ تیسرا باب جو ہے اسماء عاملہ ہے. اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں. پہلے کیا ہے؟ اسماء شرطیہ. دوسری قسم اسماء افعال بمعنی ماضی جو ماضی کے معنی میں ہے. تیسری قسم اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہے. چوتھی قسم اسماء افعال. پانچویں قسم اسم مفعول. چھٹی قسم صفت مشبہ. ساتویں قسم اسم تفضیل. آٹھویں قسم اسم مصدر.
9वें इसमें मुज़ाफ, 10वें इसम, 11वें किस्म इसमें कनायात अज अदद जो अदद से हैं। पहली किस्म जो अस्माए शर्तिया है, ये इन शर्तिया के माने में है। किसके माने में है? इन शर्तिया के माने में। और ये कुल 9 है। अस्माए शर्तिया कितने हैं? जो इन शर्तिया के माने में है 9 है। ये अभी आपने पढ़ा ना, मन है, माँ है, ऐना है, मता है, अय्युन है, अन्ना है, इज़मा है, सुमा है, महमा है। इनके बाद 2 फेल होते हैं, यानी जो 9 जो है इसमें ये अस्माए शर्तिया, इनके बाद 2 फेल होते हैं। अगर वो फेल मुज़ारे हो तो दोनों को जज्म देंगे, ये सब दोनों को जज्म देंगे। और अगर वो फेल माजी हो तो लफ्ज़ों में ये अमल नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि माजी मबनी है। क्या मतलब? यानी ये जो 9 आप देख रहे हैं, ये 9 जो है इनके बाद 2 फेल होते हैं। अगर फेल मुज़ारे हो तो दोनों को जज्म देंगे, और अगर फेल माजी हो तो ये लफ्ज़ों में अमल नहीं करेंगे। ये लफ्ज़ों में अमल नहीं करेंगे क्या मतलब? यानी लफ्ज़ में जो हर्फ रहेगा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि माजी जो है मबनी है। अलबत्ता माजी को मुज़ारे के माने में कर देंगे। अलबत्ता माजी को मुज़ारे के माने में ये कर देते हैं, और पहले को शर्तिया और दूसरे को जजा कहेंगे। बात समझ में आ गई? पहले को शर्तिया और दूसरे को जजा कहेंगे। यानी पहला फेल को शर्तिया कहेंगे और दूसरा फेल को जजा कहेंगे। जैसे मन तदरिब अदरिब, जिसको तू मारेगा उसको मैं मारूंगा। मा तफल अफल, जो काम तू करेगा मैं करूंगा। ऐना तजलिस अजलिस, जहां तू बैठेगा वहां मैं बैठूंगा। मता तकुम अकुम, जब तू उठेगा मैं उठूंगा। अयो शैन ताकुल अकुल, जो चीज तू खाएगा उसको मैं खाऊंगा। अन्ना तक्तुब अक्तुब, जहां तू लिखेगा वहां मैं लिखूंगा। इज़मा तुसाफिर उसाफिर, जब तू सफर करेगा तो मैं सफर करूंगा। हैसमा तक़सिद अक़सिद, जहाँ का तू इरादा करेगा वहाँ का मैं इरादा करूंगा। महमा तक़ुद अक़ुद, जब कभी तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। तो पहला फेल को शर्त बोलेंगे और दूसरा फेल को जजा बोलेंगे इन तमाम में। और उससे पहले जो है समा, इज़मा, महमा, आइना वगैरह वगैरह, इन सबको शर्तिया कहेंगे। दूसरी किस्में अभी आपने पढ़ा, दूसरी किस्म अस्माए फ़ाल हैं जो फेल माजी के माना में है, और ये 3 है हाता है, इसके माने में बमाना बाउदा के माना में दूर होगा। दूसरा क्या है? शत्ताना है, किसके माने में? बमाना इफ्तरका के माने में, यानी जुदा हुआ। तीसरा क्या है? इसरा, यानी जल्दी की। ये अस्मा अपने बाद वाले इस्म को फ़ाइल होने की वजह से रफ़ा देते हैं। ये तीनों जो हैं ये अस्मा अपने बाद वाले इस्म को फ़ाइल होने की वजह से रफ़ा देते हैं। जैसे है हाता यौमुल ईद, ईद का दिन दूर होगा। यहाँ है हाता ने यौम को फ़ाइल होने की बिना पर रफ़ा दिया। यहाँ है हाता ने यौम को फ़ाइल होने की बिना पर रफ़ा दिया है। बलफ़्ज़ दिगर, पहले बाब में हुरूफ का अमल बयान किया है, दूसरे बाब में फ़आल का अमल बयान किया गया। अब तीसरे बाब में अस्मा का अमल बयान और तीसरे बाब में अस्मा का अमल बयान किया गया है। और अभी है हाता जो आपने पढ़ा, ये असल में है याता है याता था। या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तू अलिफ से बदल दी गई।